الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ اور اس کی آیت نمبر 78 اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ تو امی ہیں۔ منہم کون ہیں؟ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہو رہی تھی تو مدینہ کے ابتدائی دور میں سورہ بقرہ نازل ہو رہی تھی اور 3 امتیں تو وہاں موجود تھیں۔ یہود براہ راست مدینہ میں موجود تھے، اسی خطے میں نجران میں عیسائی بھی موجود تھے، اور تیسری ایک امت جو ابھی تشکیل پا رہی تھی جس کے لیے یہ قرآن مجید اتر رہا تھا۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان کی جو حالت ہے عوام کی وہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر تو ان پڑھ ہے۔ امی ویسے اس کو کہتے ہیں کہ جو جیسے بندہ کوئی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کہیں اسکول کالج نہیں گیا ہوتا، تو ویسے۔ لیکن تاریخی اعتبار سے یہودیوں نے مکہ والوں کا یہ لقب رکھا ہوا تھا، ان کو مذاقاً امی کہتے تھے، اس وجہ سے کہ ان میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے، کتاب ان کے پاس تھی نہیں، نبوت کا کوئی نالج ان کے پاس تھا نہیں، وہ کہتے تھے یہ امی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ جو یہودی ہیں ان میں سے بھی اکثریت امیوں کی ہے۔ کیسے؟ اس امی کی نشانی کیا ہے؟ لا یعلمون الکتاب، کہ وہ کتاب کو نہیں جانتا، کتاب کو نہ جاننے والا وہ امی ہے۔ الا امانی، جب کتاب نہیں جانتے تو ان کی خواہشات ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، عمل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پکا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے، ظن سے کام لیتے ہیں، گمان سے کام لیتے ہیں، حق الیقین والی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ ان لوگوں کو قرآن مجید امی کہتا ہے، ان کی ان خصوصیات کی وجہ سے ان کو امی کہتا ہے۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یا جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو وہ جس امت کو امی کہا گیا اس پہ لگ بھگ 2000 سال یا 2500 سال گزر چکے ہیں اور وہ اس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا، لگ بھگ اتنا وقت ہم پہ بھی گزر چکا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی کلیدی بات فرمائی تھی کہ تمہاری اور ان کی ہسٹری آپس میں مشابہ ہوگی، بالکل ایسے مشابہ ہوگی جیسے 2 جوتیاں آپس میں مشابہ ہوتی ہیں۔ یہ آج کل کی ہماری جوتی جو ہے نا اس میں دایاں بایاں ہوتا ہے، پرانی جوتی میں ہوا نہیں کرتا تھا۔ کھڑاویں کسی نے دیکھی ہو تو وہ دائیں والی بائیں پہن لو، بائیں والی دائیں پہن لو، ایک ہی۔ اس جوتی کو بھی اگر تلوا جوڑ کے رکھا جائے تو ایک جیسی نظر آتی۔ تو پھر آگے مثالیں بھی دی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا شخص تھا جو گوہ کے بل میں گھسا تھا تو ان میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا، اور کوئی ایسا شخص جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی تھی تم میں بھی سے کوئی ایسا بدبخت ضرور پیدا ہوگا۔ اس حد تک تمہاری تاریخ ان سے ملتی جلتی ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھنا اور قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے یہ حالات آگے جا کے ہمارے اوپر وارد ہونے والے تھے اور آج وارد ہو چکے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہودیوں کو بھی دیکھیے تو ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیجئے کہ ہم میں بہت سے امی ہیں، ویسے پی ایچ ڈی ہیں
انجینئرنگ کی ہے، ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہے، سوشل سائنسز میں ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو پیمانہ بتایا گیا ہے کہ لا یعلمون الکتاب، ان کے سامنے اگر حافظ صاحب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں جہری نماز میں، انہیں 5% بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہا انہوں نے، تراویح کی بات تو دور کی ہے۔ تو ہماری بھی اکثریت اب امیوں پہ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جب کتاب نہیں جانتا کوئی تو پھر کتاب کی یہ جو دل و دماغ کی سپیس ہے یہ خالی تو نہیں رہتی نا، کوئی اور چیز آ جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ خالی گھر میں آسیب کا سایہ ہو جاتا ہے۔ تو الا امانی، کتاب نہیں جانتے، کتاب میں حق اور یقین کی بات ہوتی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو کتاب ہے ہی نہیں ہے، اس سے یہ امی ہیں۔ پرانی مذہبی امتوں میں اور یوں ہوتا رہا ہے کہ جہاں پہ کتاب ہوتی بھی تھی ایک خاص طبقہ جمع ہو جاتا تھا، وہی کتاب کے ساتھ ڈیل کرتا تھا، اس کو سمجھتا تھا اور پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا، اس کے قبضے میں ہوتی تھی، باقیوں سے اس کو اوجھل رکھا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے ہاں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی برہمن کے علاوہ اس کا کوئی لفظ سن بھی لے گا تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا کہ اس نے کیوں سنا۔ یہودیوں میں بھی یہی تھا کہ خال خال لوگ علماء پڑھا کرتے تھے، اور وہ خاص واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو بلایا تو کہا کہ پڑھو، تو اس نے جب پڑھا تو وہ جو خاص جگہ تھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ کتاب میں یہی لکھا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاتھ وہاں سے اٹھاؤ۔ یہ امیوں کی بات ہو رہی ہے، علماء کی بات نہیں ہو رہی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، ان کی کچھ خواہشات ہیں جن پہ وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کی جو پوری کی پوری شخصیت بنی ہوئی ہے کہ اس پہ ظن کی بنیاد پہ بنی۔ امانی کیا ہوتی ہے؟ میری خواہش، میرا جو کرین ہے شیطان اس کی خواہش، اور معاشرے کی خواہشات مل کے جو نئی نئی چیزیں جنم لیتی ہیں، جو بدعتیں، جو دین میں ہر سال نئی ایجادات، یہ امانی۔ ایسے کر لیں تو کیا ہوگا، یوں کر لیں تو کیا ہوگا، فلاں جگہ جا تو نہیں سکتے، اس کے یہیں پہ ماڈل بنا کے اس کے ارد گرد گھوم لیا جائے تو کیا ہوگا، ذرا فلاں رنگ کے کپڑے پہن کے دوپٹے پہن کے نمازیں تو نہیں پڑھتے، ناچ لیا جائے 10 دن تو کیا ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ شیطان کہتا ہے ویری گڈ، وہ کہتا ہے کہ برے اعمال کو مزین کر کے دکھاؤں گا، سورہ اعراف میں ہے کہ میں ان کے ساتھ جو کھیل کھیلوں گا ان کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھاؤں گا کہ واہ کیا کام کیا ہے تم، ماشاءاللہ۔ تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ انہم الا یظنون، بس تکوں پہ زندگی ہے، کوئی حق کی بات نہیں، کوئی سچ کی بات نہیں۔ وجہ کیا؟ امی ہے نا، کتاب سے امی رہ گئے، باقی کتابیں پڑھ لی لیکن الکتاب اس کے ساتھ ہمارا امی ہونے کا تعلق ہے۔ یہ تو وہ اکثریت ہے جو عوام کی اکثریت۔ اب آئیے وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ پھر ایک دوسری قسم کے لوگ ہیں، ان کا ذکر ہی اللہ تعالیٰ نے ویل سے شروع کیا۔ فَوَيْلٌ، ویل کہتے ہیں تباہی کو، بربادی کو، خسارے کو، گھاٹے کو۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اس کا عذاب اتنا سخت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ دن میں 70 مرتبہ جہنم ویل سے پناہ مانگتی۔ وہ جو وادی ہے اس سے خود جہنم دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی، اس وادی کا نام۔ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں کون سے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہی ہے، بربادی ہے، گھاٹا ہے، جہنم کی وہ وادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایسے ہی فرمایا۔
یہ جو یکتبون الکتاب ہے نا، کتاب کہتے ہیں فرائض کا علم کہہ لیں، کتب علیکم الصیام، یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں نا، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کتاب ہے۔ تو کوئی شخص جو ہے وہ فتویٰ لینے آ جائے تو یہ نہیں دیکھتے کہ کتاب کیا کہتی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ملے گا، اس کی خواہش کیا کہتی ہے۔ ایک صاحب کراچی کے ہیں، بڑے عالم دین ہیں، فوت ہو گئے اب، ان کی تفسیر میں سن رہا تھا تو کہنے لگے کہ دم وم کرتے تھے۔ کوئی ایک صاحب ان کے پاس آئے اور ان کے ہاں بچے ہوتے تھے، فوت ہو جاتے تھے، انہوں نے کہا حضرت، انہوں نے کہا دم کروں گا، لیں گے کیا؟ یہ جس پجاروں میں آئے ہو اس کی چابی چھوڑ کے جاؤ، جس پجاروں میں گھر سے بیٹھ کے آئے ہو اس کی چابی چھوڑ کے جاؤ، میں دم کروں گا۔ تو مزاج دیکھنا اور جیب دیکھنا اگلے کی، کہ اس کی جیب جو ہے وہ اجازت دیتی ہے، بھاری ہے، کام آئے گی، خوش کر دو اس کو۔ کوئی سود کے حوالے سے فتویٰ لینے آئے، میں نے اتنے پیسے فکس کرانے، فتویٰ لینے آئے، ٹھیک ہے، جائز ہے، وہ بھی خوش، میں بھی خوش، ان کی بھی مٹھی گرم ہوگی۔ قرآن مجید نے ایسے ہی کہا ہے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اپنی مرضی کا لکھتے ہیں، کتاب میں نہیں ہوتا وہ، پھر کہتے ہیں کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کوئی قیمت مل جائے، تھوڑی قیمت مل جائے۔ ایک حافظ صاحب تھے، ان کو دوسرے حافظ صاحب نے کہا کہ یہ تو مختلف جگہوں پہ جا جا کے قرآن مجید سناتے ہو، تو یہ آیت پڑھ کے سنائی، یا کوئی اور کہ کتاب کو بیچنا ہوتا ہے ثمناً قلیلا، تو اس نے کہا نہیں، یہ بات میرے لیے فٹ نہیں آتی، میں زیادہ قیمت لیتا ہوں، ثمناً قلیلا میں نہیں لیتا۔ تو زیادہ قیمت لیں تو اس فتوے سے نکل گئے۔ اس کتاب کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا ثمناً قلیلا، جو کچھ ہے سب ثمناً قلیل، کوئی زیادہ پیسے لے یا تھوڑے پیسے لے، سب ثمن قلیل ہے، تھوڑی قیمت۔ آخرت بیچ کر دنیا کما لی، دنیا میں رکھا کیا ہے جو کما لی تو نے، وہ جو اصل چیز تھی وہ چھوڑ دی، بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ اچھا، یہ لوگ ہاتھ سے لکھنے والے ہیں، یہ علماء کی بات ہو رہی۔ کل ہی میں ایک بیان سن رہا تھا مولانا طارق جمیل رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پوچھنے لگے مجمع سے، بتاؤ بھائی جہنم میں پہلے کون جائے گا؟ کوئی شرابی جائے گا، کوئی زانی جائے گا، کوئی چور جائے گا، کوئی قاتل جائے گا۔ پھر رونے لگے، کہنے لگے نہیں، عالم جائے گا، سب سے پہلے جہنم میں ایک عالم جائے گا۔ اور وہ حدیث مبارک کے سب سے پہلے جن لوگوں کا مقدمہ پیش ہوگا وہ 3 لوگ ہوں گے، عالم ہوگا، سخی ہوگا، شہید ہوگا۔ وہ تینوں یہ کہیں گے کہ اے اللہ میں لڑا تیرے لیے، اے اللہ میں نے مال خرچ کیا تیرے لیے، اے اللہ میں نے تیرے دین کی اشاعت کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جھوٹا قرار دیں گے کہ تو لڑا اس لیے کہ کہا جائے کہ تو بہت طاقتور ہے، جری ہے، تو کہہ دیا گیا، تمہیں تیرا سودا مل گیا۔ تو نے پیسہ اس لیے خرچ کیا کہ کہا جائے کہ سخی ہے، کہہ دیا گیا۔ اور عالم کی بلے بلے ہو جائے، ہو گئی، تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو اوندے منہ ٹخنوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ یہ لوگ علماء سو، اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنی ناراضگی، اتنا غصہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، جو فتویٰ لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اپنی مرضی کا یا سامنے والے کی مرضی کا دیا، پھر کہتے ہیں کتاب میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، بس تھوڑی سی قیمت تاکہ مل جائے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، دوسری دفعہ ویلا، پہلے ویل ان کے لیے، پھر ویل اس کے لیے جو انہوں نے لکھا، اس فتوے کو بھی ویل میں ڈالا جائے گا۔
جس نے لکھا اس کو بھی، جو لکھا گیا اس کو بھی، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جو کمایا انہوں نے، جو کسب کیا وہ بھی ویل میں ڈالا جائے۔ 3 ویل آ گئے۔ اتنا غصہ کیوں؟ مقام بہت اونچا ہے بھائی، مقام بہت اونچا۔ جب علماء کی یہ حالت ہو جائے اور عوام کی وہ حالت ہو جائے کہ ان کو تو سرے سے پتہ ہی نہ ہو، تو پھر امت میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان میں بھی ہوئی، ہم میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ خار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ کیوں؟ اس کے محبوب کی امت میں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ ہم اللہ کے پیارے، اس کے چہیتے، اس کے بیٹے ہیں۔ نحن ابناؤہ، ہم اس کے بیٹے ہیں، بیٹوں کو آگ میں ڈالتا۔ وہ تھوڑی سی کچھ غلطی ہو گئی تھی، اتنے دن کے جتنے دن وہ حضرت موسیٰ طور پہ گئے تھے، تو پیچھے جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ ویسے کہتے ہیں کہ یہ 9 یا اس سے کم پہ آتا ہے۔ بس اتنے دن اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے ہیں لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے، باقی لوگ شور مچائیں اگر تو ان کو بھی ڈالا تھا۔ قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا، یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کچھ نہیں کہے گی، جہنم تو ہمارے نبی نے رو رو کے اپنے آنسوؤں سے بجھا دی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، تو کیا یہ تم نے اللہ سے تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے معاہدوں کے خلاف نہیں کرتا؟ کیا کسی ریٹن تحریر ہے تمہارے پاس یہ جو تم کہہ رہے ہو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ؟ اس کی کوئی تحریر ہے اللہ کے ساتھ تمہاری؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، پھر بات یہ ہے کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، وہ کہتے ہو اللہ پہ جو تم جانتے نہیں، جھوٹی بات کرتے ہو۔ تو یہ دوسری بات صحیح ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا، جو چلے گا وہ کیا ہے؟ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کی کوئی ایک برائی بھی، کوئی ایک بڑا گناہ بھی، اور اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اس نے یہ برائی اس طرح سے کی، بندہ برائی کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر، جو ہوش آیا توبہ کر لی۔ طے کر لیا ہے سرکاری ملازم نے، بھائی اس آمدنی پہ گزارا نہیں ہوتا، اوپر والی لینی پڑے گی۔ طے کر لیا ہے بزنس مین نے کہ کم تولنے، ملاوٹ کے بغیر، یا بینک سے قرضہ لیے بغیر سود والا نہیں گزارا ہوتا، طے کر لیا ہے۔ اب اس کا اوڑھنا بچھونا سود ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا رشوت ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا جھوٹ ہے، سارا دن اسی میں لپٹتا رہتا ہے۔ یہی کچھ ہے اس کی متاع۔ اس کے بارے میں کہا گیا، اس کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ جو نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر معاشرے کا چلن، پھر توبہ کر لی، پھر شیطان نے کبھی دبا دیا، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کر لی، اس کی بات نہیں۔ تو کہا گیا کہ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں، جس نے کی ایک بھی بڑی برائی اس طرح سے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، کہ اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، اوڑھنا بچھونا بن گئی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ والذین آمنوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اپنے ایمان کے مطابق عمل کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ امیوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ بھی امی تھے، بہت سارے ہم بھی خاصے سارے امی ہیں۔ قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ پہلی بات، اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی تھے وہ اس کو لے کے آئے۔ پھر دوسری بات،
اس کو صحیح پڑھنا سیکھنا، پھر تیسری بات اس کو سمجھنا لکھا کیا ہے، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ کم از کم ہے امی کی فہرست سے باہر آنے کے لیے، حق ہے قرآن مجید کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔